السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ خود بھی سنیے، بچوں کو بھی لازماً سنائیے بھی اور یاد بھی کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، تو کہ آپ کے یہ قل امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہے رب کریم اپنے محبوب کو کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہوا وہ اللہ تعالی احد ایک ہے، واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، صمد کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز، بے پرواہ، جسے کوئی حاجت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاجت ہے، نہیں، اس کا تو ہمیں ہی فائدہ ہے نا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بے پرواہ ہے، اس سے حاجت نہیں ہے، اور یعنی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، وہ بھائی مراد کیا ہے کہ وہ باپ نہیں ہے، وہ باپ نہیں ہے۔ ولم یولد، اور وہ نہیں جنا گیا، مراد کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم، اور نہ ہی یکن ہے لہو اس کا، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی اس کا اللہ کا کفوا برابر، ہمسر، ہم پلا، ہمسر، شریک، برابر، مثل، ہم پایا، لا ثانی، یعنی بے نظیر ہے وہ، اس کا کوئی برابر نہیں، ہم پلا نہیں ہے۔ احد، کوئی۔ ولم یکن لہو کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ، سورۃ الاخلاص، اس کو سورہ توحید بھی جیسے کہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے، بہت ہی پیاری۔ جیسے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ توحید ہے کیونکہ اس میں عقیدہ توحید کو بڑی ہی جامعیت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ انسان کا بنیادی عقیدہ توحید ہی ہے۔ دوسرا سورہ نجات، اس کے ذریعے انسان کو کفر اور شرک کی آلودگیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، نیز عذاب قبر سے نجات یا رستگاری کا ذریعہ ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ نجات ہے کیونکہ جو بندہ زبان سے اقرار کرے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ظاہر ہے اس کے قریب کفر اور شرک کی جو گندگی ہے وہ کیسے آ سکتی ہے۔ سورہ مقشقشہ، اس کو کہتے ہیں قشقشہ کہتے ہیں، قشقشہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے شفا یاب ہونا۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے کیونکہ کفر اور شرک کے مرض سے شفا نصیب ہوتی ہے، اسی لیے اسے مقشقشہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاساس، کیونکہ ایمان اور عمل کا قصر رفیع یعنی بلند جو ہے عمارت، اس کو کہتے ہیں توحید کی بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہے، اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے سود اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بنیادی عقیدہ توحید ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت آتا ہے، آخرت آتا ہے، فرشتوں پہ، یہاں پہ کتابوں پہ یقین آتا ہے، لیکن پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المانع، یعنی یہ اپنے قاری کو، جو قرات کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں سورہ اخلاص کو، عذاب دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ پھر اس کا ایک اور پیارا سا نام سورہ نور ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، میں تو چند ایک نام بتا رہی ہوں نا،
میرے پاس اتنی زیادہ قرآن کریم کی تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ شارٹ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سورہ نور، اس کی ضیاء پاشیوں سے مومن کے دونوں جہاں روشن ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس کے ذہن یعنی پڑھنے والے کے ذہن اور اس کے دل دونوں میں اجالا ہو جاتا ہے۔ ایک اور اس کا پیارا سا نام سورہ الامان ہے۔ اس سورت پر ایمان رکھنے والوں کو خدائے وند یعنی ذوالجلال کے قہر و غضب سے امان مل جاتی ہے۔ اللہ ہر ایک کو رب ذوالجلال کی ناراضگی سے بچائے۔ سورہ اخلاص، جیسے اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ہم لوگ سورہ اخلاص کے نام سے چونکہ آشنا ہیں، تو یہ جو نام ہے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ہیں تو سارے بہت پیارے، لیکن یہ اخلاص کیا ہے کہ اس کا مشہور نام ہے کیونکہ توحید خالص کا مضمون پوری ہی فصاحت سے، یعنی پوری جیسے ہوتا ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ اس میں مذکور ہے۔ گویا یہ نام اس صورت کے لیے بطور علامت، زیادہ تر صورتوں کے نام بطور علامت ہوتے ہیں، لیکن اس میں بطور علامت استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے مضامین اور مطالب کا ایک جامع عنوان ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 4 اور 12 آیت 5 بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ وقف 4 ہوتے ہیں اس سے زیادہ تر 4 کہتے ہیں، اور لم یلد و لم یولد کے درمیان وقف سے اکثر لوگ اسے 5 بھی کہتے ہیں۔ اس کے کلمات 15، یہ 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل اتنی چھوٹی سی ہے سورہ مبارکہ، لیکن اس کی شان کیا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ شان نزول میں نے آپ کو کل بتایا تھا، یہ 2 مرتبہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ شریف میں اور دوسرا مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی۔ اس کی وجوہات الگ الگ تھیں۔ ایک تو یہ جیسے مکہ میں، اس کی وجہ میں آپ کو آج بتاتی ہوں۔ ابو العالیہ بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس کا ذرا نسب نامہ تو ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ یہ کتنے دکھ کا مقام ہے۔ میں تو سب کو کہتی ہوں لوگوں، آپ اس بات پہ شکر ادا کرو کہ آپ ابھی آنکھ کھولتے نہیں ہو، آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، دنیا میں آپ آتے ہو تو آپ کے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، اور آپ کو اتنی تفتیش کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ میں سب کو کتنے بار کہتی ہوں، جو لا الہ پڑھتا ہے وہ تو ناز کرے کہ وہ تو آنکھ کھولی تو محمد رسول اللہ کا امتی ٹھہرا اور اللہ کو ماننے والا ٹھہرا۔ امتی سے بھی ایک بات یاد آ گئی، میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا، اسپیشلی حضرت موسیٰ کا واقعہ سناتی ہوتی ہوں میں آپ کو۔ بہت سارے انبیاء ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگی۔ اسپیشلی حضرت موسیٰ کی میں بات جو سناتی ہوں، کیا کہ جب انہوں نے تختیوں کے اوپر پڑھا تھا کہ ایک ایسی امت ہوگی جو ایک نیکی کرے گی تو اسے 10 کا ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کرے گی تو اس کو 1 ہی گناہ کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح کچھ صدقہ خیرات کرے گی تو، اور ہاں جب یہ پڑھا تھا کہ نیکیوں کا، تو اللہ سے فوراً عرض کرنے لگے، میرے کریم ربا وہ امت مجھے دے دے کہ جس کو اتنا اعزاز حاصل ہے کہ 1 کرے گی تو 10 ملیں گے۔ تو میرے مالک نے فرمایا وہ میرے محمد کی امت ہے، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ پھر دوبارہ جب پڑھا کہ 7 تھی، میں نے آپ کو صرف 3 سنایا کرتی ہوں اکثر و بیشتر، اور پھر جب پڑھا کہ یہ صدقہ خیرات کرے گی اور کھائے گی بھی خود، لیکن اس کو 1 کھانے کے نوالے کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا، جیسے کہ قربانی کا گوشت ہے، اس طرح کی چیز ہم لوگ کھاتے ہیں تو ہمیں خود کھانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ میرے کریم ربا وہ امت کون سی ہے جس کو اتنا اعزاز مل رہا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا وہ میرے محمد کی امت ہے، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ تو فوراً عرض کی کہ مولا وہ جو ہے نا وہ مجھے دے دے، یعنی وہ امت میری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہ میری محمد کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد جب بہت ساری باتیں پڑھی تو آخر میں حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے، میرے کریم ربا اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو میرے مالک مجھے اس نبی کا امتی کر دے۔ اتنی بڑی بات، انبیاء تو دعائیں مانگیں اور ہم لوگ تو اللہ کا کیا شکر ہم پہ واجب نہیں ہو جاتا۔
کہ ہم لوگ انہوں نے آنکھ کھولی تو بنا مانگے رسول اللہ کے امتی ٹھہرے، اللہ کو ایک ماننے والے اور رسول اللہ کے امتی جس کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، اور ہم نے تو دعائیں بھی میری بہنوں نہیں مانگی، اور اللہ نے محمد رسول اللہ کا امتی ٹھہرا دیا۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو، اور کتنے دیکھو ہم اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے، اور اسی طرح پڑھا لکھا بندہ ہو ان پڑھ بندہ ہو تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی سوال و جواب اس کے بارے میں کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیں جب رسول اللہ نے اس دعوت کی ابتدا کی تھی تو لوگوں نے سوالوں کی بھرمار کر دی۔ ایک میں نے حدیث پاک سنائی، دوسری ہے شابی حضرت جابر سے نقل کرتے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں سنائیے، تو اس وقت فوراً یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ابی وائل حضرت ابن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے، تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو روایات ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے ظالم لوگ تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم کو دین پھیلانا کتنا مشکل کام تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے اتنی زیادہ صفات تھی نا میرے مصطفیٰ کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان کو چنا میرے مالک نے، اور اتنی سوالوں کا انہوں نے جواب دیے۔ پھر جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یہ جو ہے سورہ مبارکہ، اس کی بھی کچھ وجوہات تھی، وہ بھی میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی بھی تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، لیکن آپ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے، یعنی بس آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حد غضبناک ہوئے۔ تو جب اب یہ بات کی سوچنے کی ہے کہ چلو فار ایگزامپل ان کو اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو ابتدا تو کسی نہ کسی سے ہوئی ہے نا، یہ عقل کے اندوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا سوال غلط تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا اپنے کریم رب کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پیار بھی تو بہت کرتے تھے، اور ان کے بے تکے جب بہت زیادہ سوال آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ تو مالک نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا کہ اپنے پروں کو نیچا کیجئے۔ مطلب کیا تھا کہ تھوڑا ٹھنڈے پڑ جائیے، یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے، عطا جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے، وہ بدلہ بتائیے سے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب وہ غریب انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اپنے رب کی ہمیں حقیقت بتائیے، وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے، وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے، یا سونے کا بنا ہوا ہے، یا چاندی کا بنا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ میرا رب جو چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہو نا، کہ ان چیزوں کا جن کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو، میرا مالک میرا رب ان چیزوں میں سے نہیں ہے، بلکہ میرا رب ان اشیاء کا خالق ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی تخلیق شدہ ہے۔ تو پھر اس وقت یہ والی سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور بھی بہت ساری حدیثیں میں آپ کو تھوڑا اور بھی شارٹ کر دیتی ہوں۔ یعنی یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی بھی بہت سارے عقل کے اندھے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جیسے ہاتھوں سے بت بنا کے جو ہے انہی کو خدا بنا رہے ہیں، اور میں آگے وہ اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اچھا، اب میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ بعض کہتے تھے کہ عالم قدیم ہے، یعنی اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ خود بخود بن گیا ہے، یہ جو اس کی نظم و ضبط ہے اس کو ماضی وجود میں لانے والا کوئی نہیں، بلکہ اس کو کہنے والے عام سے لوگ نہیں تھے، یونان کے قدیم فلسفی بھی تھے، عصر حاضر ابھی کی جو دور کے ملحد ہیں وہ دانشور، یعنی وہ ملحد دانشور جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے تو اللہ یہی کام ختم کر دیا کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی
یہ عجیب و غریب ان کا تصور ہے کہ خود بخود زمین بن گئی، آسمان بن گیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اس کا نظم و ضبط خود بخود ہے. مصر اور بابل کے ترقی یافتہ تمدنوں کے بانی ہوں یا وحشی قبائل سب غلط کہتے ہیں. بتا دیا کہ ان سب کا خالق اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک ملحد سے ہمارے بڑوں کا جب مقابلہ ہوا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ مجھے پلیز بتائیے گا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہر ایک نے سنا ہوا ہے، اور ہمارے بڑے لوگ بڑے سیانے تھے. ملحد سے مقابلہ ہوا، مقابلہ ہونے تھا، انہوں نے ٹائم ڈیٹ اور دن فکس کیا ہوا تھا. ان کے ماننے والے بھی اور مسلمان بھی سارے اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہوئے تو جو مسلمانوں ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے. جب اور جو دوسرے مسلمان نہیں تھے، یعنی ملحدوں کے سارے ملحد جو لوگ تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹے مسلمان، یہ تو وقت سے پہلے ہار گئے، اس وجہ سے آئے نہیں. جب ہمارے وہ بزرگ لیٹ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا آپ لیٹ کیوں آئے ہو، اور پہلے ان کو شور ہوگا پتہ نہیں کیا کیا انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ چلو میں لیٹ ہوں، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن وجہ تو پوچھو نا، اور پھر اس کے بعد تم لوگ فیصلہ کرنا. انہوں نے وجہ پوچھی کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے، تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے لیٹ ہوں، آپ لوگ جانتے ہو کہ میں سمندر پار سے آتے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ سمندر پار سے آتے ہیں. کہتے میں ادھر انتظار کر رہا تھا، دور سائڈ پہ ایک درخت اس کی طرف میں نے دیکھا، وہ خود بخود کٹا، وہ اس کے پھٹے بن گئے خود بخود، پھر اس کے بعد وہ کشتی بن گئی خود بخود، پھر وہ خود بخود تیرتی تیرتی میرے پاس آ گئی، پھر خود بخود اس نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے خود بخود آپ کی طرف چھوڑ دیا. اب ملحدوں کے گروہ نے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، سٹیا گئے ہیں، خود بخود بھلا کشتی بن سکتی ہے، خود بخود بھلا چل سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں. تو ہمارے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اگر ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو عقل کے اندھو بھلا پوری مخلوق، پوری خدائی، پورے زمین و آسمان، یہ دنیا کا نظام، سورج چاند ستارے، یہ کیا خود بخود ہو سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دین کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کو جب مجھے دیکھا دیکھی اسے بہت زیادہ ہوا کہ باجی بھی ہے، کتنے لوگوں کو اسلام قبول کروایا ہے، کتنے لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے، یہ اس کے دل میں بھی یہ جوش آیا کہ کیوں نہ میں بھی یہ کام کروں. اب وہ ہاسپٹل گئی تو ہاسپٹل جا کے وہاں پہ ایک ہندو تھی، تو ان کے ساتھ اس نے گاڑی میں یا ہاتھ میں پتہ نہیں خدا چھوٹا سا رکھا ہوا تھا. تو اس نے اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگی کہ عجیب تم لوگ اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو اور اسی کو خدا بنا لیتے ہو. اور وہ لڑکی، کیونکہ ہر جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا دماغ اسی طرح مضبوط کر دیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں تم میرے خدا کو برا کہہ رہی ہو. تو اس نے کہا میں برا نہیں کہہ رہی، بلکہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خدا بنا لیتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس نے بڑے ٹھنڈے مزاج میں کہا اچھا تمہارا خدا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا خدا تو ہے نا، اور وہی بڑا خدا، وہ ہم نے ہاتھوں سے نہیں بنایا. اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو یہ بھی بتاؤ کہ ہمارا خدا تو نظر آتا ہے، تمہارا خدا کدھر ہے؟ تمہیں تو پتہ نہیں. وہ لڑکی لاجواب ہوگی اور اس کا دماغ خود خطرے میں پڑ گیا. اس لیے جب دین کی بھی دعوت دی جاتی ہے تو جیسے ہمارے بزرگوں نے، سمجھدار لوگوں نے دعوت دی، زیادہ تر لوگ ابھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ ہم لوگوں کی وجہ سے، ہماری تبلیغوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے. وہ زیادہ تر لوگ اپنے مذہب سے اکتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن کریم پڑھ کے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی کتنے لوگ ہیں جو اسلام لانے کے بعد ہمارے حلیوں، ہماری حرکات دیکھ کے وہ پھر اسلام سے ہٹ بھی رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ اپنی حرکات بھی تھوڑی درست کرو، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. اب ایک تو یہ ازالہ کر دیا کہ اللہ کیا ہے، پھر کیونکہ یہ توحید کا بنیادی مسئلہ ہے. اب پھر آگے جا کے تھوڑی اور مزید وضاحت کرتی ہوں. اس کی فضیلت تھوڑی سی بتا دوں. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر بھیجا. ان کا معمول تھا جب وہ جماعت کراتے ہر رکعت کے قرات کی اختتام پر سورہ اخلاص تلاوت کرتے. واپسی پر لشکروں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے پوچھو ویسا کیوں کرتا ہے.
اسے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا اس صورت میں رب ذوالجلال کی صفت ہے، اس لیے میں اس تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے، یعنی سورہ اخلاص کی اتنی شان ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتے تھے۔ اس کا کیا دستور تھا ان صحابی کا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ ان کے مقتدی انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھا کیجیے یا کوئی اور سورت۔ انہوں نے کہا میں تو ایسا ہی کروں گا، آپ کی مرضی ہو تو جماعت کراتا ہوں، اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو کسی دوسرے کو امام بنا لیجیے۔ لیکن وہ صحابی نیکی اور پرسائی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کی نسبت زیادہ افضل تھے، اس لیے کسی دوسرے کو امام دوسروں نے بنانا پسند نہیں کیا۔ چنانچہ یہ بات جب میرے مصطفیٰ کریم کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقتدی جس طرح کہتے تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کریم نے اتنی بڑی بشارت دی کہ اس کی محبت یعنی سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ پھر یہ سورہ مبارکہ عام سی سورہ نہیں، ویسے تو ساری سورہ مبارکہ بہت پیاری ہے، لیکن اس کی شان اتنی ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کیسے؟ وہ بھی ہم دربار نبی میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن کریم سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حضور تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حجرہ مبارک میں تشریف لے کے لوگ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن کریم سناؤں گا، اور آپ صرف ایک سورہ سنا کے تشریف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فرمایا میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن کریم سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہ سورہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ تو کیوں نہ حضرت موسیٰ جیسے لوگ جو ہیں وہ رش کرتے ہیں، اے رسول اللہ کے امتیوں رش کرو اپنے نصیبوں پہ۔ پھر اب حضرت ابی سعید جو ہیں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلی ترجمہ بتا دیتی ہوں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا تم ایک تہائی قرآن کریم ہر رات تلاوت نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت کہاں؟ تو فرمایا سورہ یعنی سورہ اخلاص آپ لوگ پڑھ لیا کرو، تو یہ قرآن کی ایک تہائی ہی کے برابر ہے، اور 3 دفعہ پڑھو گے تو پورے قرآن کریم کے برابر ہے۔ اس صورت کو ایک تہائی کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا جیسے ہمارا جو عقیدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، پھر رسالت پر ایمان لانا، اور پھر روز قیامت پر۔ تو اس صورت میں چونکہ توحید کا ذکر ہے تو یہ ان تینوں میں سے ایک ہے، یعنی ہمارا بنیادی تو یہ نا کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور قیامت پر ایمان لانا۔ تو یہ زیادہ تر قرآن کریم کے جو حصہ ہے وہ انہی 3 چیزوں پہ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کیونکہ ان تینوں میں سے ایک توحید ہے تو اس وجہ سے اس کا اتنا مقام ہے۔ اچھا، اس صورت کے پڑھنے کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ایسے خالی بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اور اس کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جب بھی یہ اتنا بڑا لفظ ہے، جب بھی اس کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور جب بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے اور ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، وہ عرض کر رہا تھا اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، یہ تفسیر کبیر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو کہ ابو ذر آ گئے ہیں
ایک دفعہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ابو ذر غفاری آگے. جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ملائکہ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس وجہ سے انہیں اتنی بڑی فضیلت ہے؟ دیکھو امتیو آپ کے لیے اتنی بڑی بات سنا رہے ہیں مصطفیٰ کریم. انہوں نے عرض کی کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو اپنے دل میں بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرا یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں. پھر حضرت سال بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو اس شخص نے حسب ہدایت اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی فائدہ دینے لگا. قاضی عیاض شفا شریف میں مقامات پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، جہاں پہ مستحب وہ سمجھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عمر بن دینار جو امام حدیث ہیں اور صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کہ اس ارشاد کے زمن میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ یعنی کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجو، یعنی السلام علیکم بھیجو. ابن دینار کہتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ علی قاری شرح شفا میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا چاہیے. یہ شرح شفا قاضی عیاض جلد 2 اور صفحہ 117 میں لکھا گیا. اب ہم سورہ اخلاص کی جو ہے اللہ کے فضل سے ترجمہ تفسیر کی طرف آتے ہیں اور 25 منٹ خالی اس کے تعارف میں لگے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ شیطان بھی انسان کو ورغلاتا ہے جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے. جب روح نکل رہی ہوتی ہے، امام فخر الدین رازی بہت ہی مشہور ہیں، سب جانتے ہوں گے یقیناً. انہوں نے تفسیر ابن کبیر لکھی ہے. جب ان کا آخری ٹائم آیا تو شیطان نے اس سے ورغلایا اور اللہ کے ایک نہ ہونے کے بارے میں دلیلیں بہت ساری دیں. اور جو تفسیر ابن کبیر والے تھے امام فخر الدین رازی، انہوں نے بھی اس کے حق یعنی اللہ ایک ہے اس کے حق میں دلیلیں دیں. اب حضرت جو فخر الدین رازی تھے انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں 100 دلیلیں دی تھی، تو شیطان نے اللہ کے ایک نہ ہونے کے بارے میں 101 دلیل دی تھی. اور آخر میں جب امام فخر الدین رازی، آپ کو پتہ ہے کہ دلیلوں سے نہیں، یہ محبتوں کی ساری باتیں ہوتی ہیں، دلیلوں شیطان کے پاس تو علم اور زیادہ ہوتا ہے. تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا تھا کہ اے شیطان میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. میری بچیوں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی میں کل کروں گی، تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو میرا کریم رب قلبی اور ذہنی سکون عطا فرمائے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں گھنٹے کا بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن میری بچیوں تھوڑے سے ایسے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک اور میں عرض کروں گی اپنی بہنوں سے کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ضرور اتنا کیجئے کہ آپ کو اتنی زیادہ معلومات علم آپ کو مل رہا ہے، یہ فرض ہے آپ لوگوں پہ علم حاصل کرنا. اگر ابھی بھی آپ حاصل نہیں کرو گے تو آپ گھاٹے کا سودا کرو گے. اللہ نے آپ کو اتنا گولڈن چانس دیا ہوا ہے تو آپ 24 گھنٹے آپ کو دیتے ہیں بے حساب، اس کے علاوہ چیزیں دیتے ہیں. سوتے ہوئے تو آکسیجن آپ کے اندر پہنچا رہا ہوتا ہے. کیا ہم اپنے اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ ہاں اللہ سے پیار کرنے والے وہ تو آدھا دن پورا دن بھی دینے پہ ہیں. لیکن میری بچیوں جو نہیں سنتا درس اس کو بھی چاہیے کہ وہ سنایا کر. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو مائک لگا کے محلے والے لوگوں کو بھی سنوا رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نیکی کمانے کا آپ کے پاس گولڈن چانس ہے. تو میری بچیوں جو نہیں سنتی، فار ایگزامپل جو سست عورتیں ہیں، تو ان کو بھی آپ موٹیویٹ کیا کرو. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور ہمارا اتنا خوبصورت قل هو اللہ احد، اے حبیب محترم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے.
اس میں کیا لاجک ہے کہ محبوب سے کیوں کہلوایا؟ اچھا پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اقوام عالم میں کیا ہے۔ اگر آپ اقوام عالم کے مذہبی عقائد کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خالق کائنات کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں سن کر بندے کا دماغ چکرانے لگتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ بعض نے تو خدا کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ کل بھی دہریے والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ ان کے نزدیک یہ جہاں ان کی خوبصورتیاں اتفاقاً ہیں، یعنی معاذ بطور حادثہ ہیں، اور حالانکہ حادثے سے تباہیاں تو ہوتی ہیں لیکن خود بخود چیز تو نہیں باہر بننا کرتی، لیکن اس میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ کسی کے انہوں نے کہا کہ یہ سارا جہاں جو خود بخود بن گیا ہے، کسی کی حکمت، کسی کے علم، کس کی قدرت کا اس میں ذرا بھی دخل نہیں۔ یہ جو اس کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو زمین بچھی ہوئی ہے، پانی کے اوپر بچھی ہوئی زمین، اس کے اوپر خوبصورت سے پہاڑ، اور پہاڑوں کے اندر سے نکلتی ہے خوبصورت سے چشمے، رواں دواں ندیاں، اور پھر جہاں پہ پانی نہیں پہنچتا وہاں پہ رنگین مہکتے پھول، اور پھر چبھتے ہوئے کانٹے، شبنم کے قطرے جو روز اتنے پیارے آسمان کی طرف سے آتے ہیں وہ، اور سمندروں کی بے کرانیاں، یعنی سمندروں کا اتنا زیادہ آنا جانا وغیرہ وغیرہ خود بخود ظہور پذیر ہو گیا۔ پھر آسمان کی طرف یہ دیکھے، عجیب و غریب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو بغیر پلڑوں کے بنا ہوا ہے یہ بھی خود بخود بن گیا ہے۔ اس کے اوپر جو چراغ روشن ہوتے ہیں جیسے ستارے ہیں، یعنی ستاروں، یہ جو انگنت ستاروں کے چراغ یہ خود بخود روشن ہوتے ہیں۔ پھر سورج اور چاند کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چمک رہے ہیں یہ کسی خالق کی تخلیق کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ بھی بس خود ہی آتے جاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ عقل کے اندھے وہ لوگ نہیں جانتے کہ جیسے ابھی بہت ساری سائنس نے ایجادات کا لی، کچھ فوائد تو اس سے بھی ہمیں ہوئے ہیں، جیسے لائٹ نہیں ہو تو ادھر لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ لائٹ جاتی ہے تو خود بخود لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، اور جب لائٹ آتی ہے تو خود بخود وہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان کا عرصہ آپ دیکھیں تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، سال، 2 سال، 3 سال، حد ہوتی ہے تو 5 سال، پھر اس کے بعد وہ جو لائٹ ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ تو کیا آسمان کے اوپر اتنا بڑا سورج چاند خود بخود ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ان کا خیال تھا۔ پھر یہ تو وہ لوگ تھے جو خدا مانتے نہیں تھے۔ اب بعض اقوام ایک خدا کی تو قائل تھی، مگر ایسا خالق جو جس کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ حکمت ہے، بلکہ قوت تدبیر سے یکسر آ رہی ہے۔ بعض نے 2 خدا بنا لیے، بعض نے انگنت خدا بنا لیے، اور جنہوں نے ایم اے میں تقابل ادیان پڑھا ہوگا، تو ہم نے تقابل ادیان میں کیا پڑھا تھا، اس میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے اندر بھی کیا لکھا، ان خداؤں کے معاشقوں کی داستانیں اور بڑی سخت اخلاق سوز تھی، ان میں رقابتیں بھی تھی، یعنی ان خداؤں میں بہت ساری جو ان کے خدا تھے ان میں رقابتیں بھی بھڑکی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کی بیویوں کو بھی اغوا تک کیا تھا، یعنی گندے کام سے بھی باز نہ آئے، ان کے درمیان خون ریز جنگیں بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، غرض کے سلسلے میں بدتمیزی کا وہ طوفان کہ الامان والحفیظ۔ اچھا پھر لطف کی بات کیا ہے کہ ان خرافات کو ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، بڑے جوش و خروش سے پرچار کرنے والے عام بندے ان پڑھ لوگ نہیں تھے، ان میں فلاسفر بھی تھے، منطقی بھی تھے، چوٹی کے سائنسدان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، اور بڑے بڑے حکومتوں والے بھی تھے، اور جو شاعر حضرات وہ بھی تھے، دانشور بھی تھے، اور جنہیں بہت زیادہ سمجھدار، یعنی عقل و فہم کے مجسمے جنہیں کہا جاتا تھا وہ بھی، مذہبی رہنما بھی، سیاسی قائدین بھی، اور بے نظیر فاتح کا ایک جمع غفیر بھی ان میں نظر آتا ہے۔ اور یہ کام ہند، چین، روم، یونان، مصر، جہاں تہذیب و تمدن کا چراغ روشن تھے، یہ کیفیت وہاں کی تھی۔ لیکن یہ صورت نازل کر کے ایک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بڑا خوبصورت سے یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ بھیج دی کہ شرک چاہے عدد میں ہو، اس عدد میں ہو تو احد کہہ دیے، نہیں اللہ ایک ہے، اور کبھی مرتبے میں ہو تو نہیں کہہ دیے کہ اللہ تو صمد ہے، اور کبھی نصب میں کوئی بیان کر رہا ہو تو ہم نے لم یلد ولم یولد سے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا، کبھی کوئی کام کرنے اور اثر پذیری میں ہو تو پھر اس کے کیا کہہ دی، لم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اچھا پھر رب کا حبیب، اللہ کا بھی توحید کا نمبردار، تو دعوت تو حق کا مبلغ اعظم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں تشریف لے گئے
یعنی مکہ میں اور وہاں میں سونے چاندی، کل میں نے آپ کو حدیث کی روح سے بتایا تھا، سونے کے بنائے ہوئے تھے، تانبے، فولاد، پتھر، لکڑی کی بے شمار خداؤں کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کی اوپر چڑھ کے کہا تھا، کھڑے ہو کے کہا تھا قولو کیا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، تو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب کھلبلی مچ کی، عجیب و غریب سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھنے لگے، وہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کرنے لگے، کوئی کہتا انصب لنا ربک کہ ذرا اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے، کوئی کہنے لگا آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، لوہے کا، مٹی کا، پتھر کا، تانبے کا، سونے کا، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، آپ بھی بتائیے نا آپ کا رب کا مادہ کیا ہے۔ کوئی بےتابی سے پوچھتا کہ آپ کے رب کی خوراک کیا ہے، جس نے تنہا اپنے کندھوں پر جو ہے کائنات کی تخلیق اور اس کا آنا جانا اٹھایا ہوا ہے۔ کوئی ظالم پوچھتے بتاؤ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہتے تھے محمد بتاؤ تو صحیح وہ کھاتا کیا ہے۔ پھر ان کی ذہنوں کی جو تنگ دامانیاں تھی، پھر ان کے عجیب و غریب جو افکار تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے، تو پھر اللہ پاک نے یہ صورت نازل کر کے ان کا کلا کما کر کیا ارشاد ہے، قل اے عبد کامل، اے مکمل انسان، سب سے بڑی سچائی کا تو اپنی زبان سے فرماتا کہ کسی کو مجال انکار نہ رہے۔ اس میں کیا بسا اوقات کمال بھی حجاب بن جاتا ہے، کمالات بھی میرے معبود یعنی رسول اللہ میں بے شمار ہیں، اور پھر حجابات بھی بہت ہیں، کہیں دیکھیں کہیں حسن، کہیں قوت، کہیں علم، کہیں دولت، کہیں اقتدار کی حکومت، کہیں جنگی فتوحات کے جو ہے وہ والی باتیں تھیں۔ ان حجابات کو اٹھا کون سکتا ہے، ان نقابوں کو الٹ کون سکتا ہے؟ پہلے جس بندے کے اندر یہ والے کمالات ہوں کہ ان کی مثال تک نہ پیش کی جا سکتی ہو، جتنی چیزیں پہلے انبیاء میں معجزات عطا فرمائی گئی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی۔ اب اللہ خود بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے، بات تو ختم تھی، اس میں کون سا جھوٹ تھا، لیکن کیا اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ اس میں بہت بڑی لاجک ہے، بہت بڑی لاجک ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام کمالات کا پیکرے رہنا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اٹھیے اور اپنی خوبصورت سی آواز سے ان بتوں کو قلع کم کر دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرعون نے ملک مصر کی حکمرانی سے اپنا دماغی توازن کھو دیا اور کہا کہ میں تو اللہ و خدائی کا دعویٰ کر رہی ہے، تم لوگ میری پوجا کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پہ بات تو بڑی پیاری ہے کہ وہ محبوب اتنے کمالات دیے۔ اب دیکھو اختیارات کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ متقابل ادیان میں جیسے لکھا گیا وہ بھی اختیار ہے کہ جو چیز ایک دفعہ بنا دی 100 بنا دی، اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ہمارا اللہ با اختیار ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں جس کو چاہتا ہے جو چیز دیتا چاہتا ہے وہ نواز سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی عنایات کے لیے چن لیتا ہے۔ بہت ساری آیات مبارکہ ہمیں مل جاتی ہیں، یعنی اللہ مجبور معاذ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اعزازات بھی بخشے جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ اعزازات بخشے گئے کہ میرے پاس بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی نبوت کا کیسے یقین کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت کو حکم دوں کہ وہ میرے پاس آ کر گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مان لو گے؟ بولا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا، یعنی وہ درخت۔ آپ نے پھر اس درخت کو واپس جانے کا حکم دیا اور وہ دوبارہ چلا گیا۔ اعرابی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی درختوں کے اوپر اختیار دے دیا کہ ایک نہیں 20 حدیث پاک آپ کو ملیں گی، اور اس کو ہر طبقہ فکر مانتا ہے کہ کئیوں کو درختوں کو پورے کا پورا رسول اللہ کے پاس تشریف لے، پھر رسول اللہ نے حکم دیا واپس چلے۔ کئیوں کو یہ بھی کہا کہ کئیوں نے کہا کہ ہم اس طرح مانیں گے کہ وہ درخت آپ کے پاس آئے جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں یا تم جا کے کہتے ہو درخت کو کہ تمہیں محبوب خدا بلا رہے ہیں، تو اس طرح درخت پہ آ گئے۔ اور اس کی قسم کی بہت ساری احادیث پاک میں نے آپ کو سنائی، لیکن جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں وہ بھی سارے جانتے ہوں گے۔ کبھی محبوب کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے، وہ میں نے آپ کو صلح حدیبیہ والا واقعہ سنایا تھا مستند احادیث کے ساتھ جو حضرت انس حضرت جابر سے مروی تھا۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات میرے کریم رب نے دیے، کیونکہ اللہ با اختیار ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے نواز سکتا ہے۔ پھر اس طرح چاند کے اوپر اتنا اختیار دے دیا کہ چاند کو ایک ہی ذہن میں رکھیے کہ اللہ مختار کل ہے، لیکن اللہ بے اختیار نہیں کہ جو ہے وہ چلا رہا ہے، نہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دے بھی سکتا ہے۔ یہ بھی تمام طبقہ فکر مانتے ہیں کہ محبوب
की उंगली से चांद के 2 टुकड़े होगी। इससे एक वाक्य जो मेरे ज़हन में आता है वो भी सुना दो, शायद इस तरह हमें हमारे दिलों में और मोहब्बत बढ़ जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की, कि जो महबूब, जिसका महबूब है उसके पास इतनी ताकतें हैं, और जो देने वाला है उसके पास कितनी ताकतें होंगी। फिर अल्लाह से दिल करता है कि मौला करीमा, मालिक शुक्र है हम तुझे मानते हैं, मौला शुक्र है हम तेरे महबूब से इतना प्यार करते हैं। अच्छा, एक वाक्य सुना देते। बरसगीर पाको हिंद में एक साहबी गुजरे हैं, रतन। अब जब ये वाक्य आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, तो उस वक्त रतन जो थे वो अपनी छत के ऊपर सो रहे थे। थोड़ा पसी मंजर भी सुना दो, शायद मोहब्बत, पता नहीं। मैंने एक जगह पे इस तरह के वाक्य जब सुनाई थे मुस्तनद हवालों के साथ, तो एक लड़की थी, वो उठ के तो मेरे हाथ चूम दिए, तो कहने लगी कि हम लोग एक तरफ तो हदीस पाक पढ़ते हैं कि कोई उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में रसूल अल्लाह की इतनी ज्यादा मोहब्बत ना हो जाए कि वो हर चीज से ज्यादा उसके दिल में रसूल अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। और दूसरे अजीब गरीब जब हम लोग बातें पढ़ते हैं तो वो मोहब्बत पैदा नहीं हो रही थी, और आज हमें पता चला कि रसूल अल्लाह से मोहब्बत ऐसे पैदा होती है। और उसने मुझे बेहिसाब दुआएं दी थी, कहा था कि अल्लाह करे कि तुम मोहब्बतें सारी दुनिया में बांट दो। अच्छा, बात क्या हो रही थी कि रतन एक ताजर थे बरसगीर पाको हिंद की। ये भी वाक्य शायद सबने सुना होगा, मैंने 3-4 जगहों पे बयान भी किया था। बचपन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ एक जगह पे मिलाप हुआ। कैसे कि तिजारत के गज़ के लिए कहीं गए हुए थे, तो वहां पे छोटे छोटे से बच्चे थे जो घाटी पार कर रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो सबसे प्यारा था वो घाटी नहीं पार कर रहा था, कर सकता था। तो रतन अपनी सवारी से उतरे और उस बच्चे को उस घाटी से पार कर दिया। अब घाटी से जब पार किया तो उस बच्चे ने बड़े मीठे से बोल से कहा कि शुक्र। वो रतन कहते हैं सारी जिंदगी उन बोलों को, ना उस बच्चे की खूबसूरती को भूल सका, ना ही उस मीठे बोलों को जो कानों में रस खोलते थे, उस शुक्रन को भूल सका। फिर काफी अरसा गुजर गया, थोड़ी उम्र भी ज्यादा होगी, तो छत पे, आपको पता है पाकिस्तान में गर्मियों में लोग पहले छतों पे सोया करते थे, हिंदुस्तान में बांग्लादेश में छतों पे सोया करते थे, और भी ममालिक में सोते होंगे, लेकिन मैं तो इतना को जानती हूँ। तो छत पे सोए हुए थे, तो क्या देखते हैं कि आसमान के ऊपर चांद खूब, उस जब रब दिखाना चाहता है ना तो ऐसे दिखाते, वरना बहुत सारे और भी तो लोग थे और उनको भी तो दिखा सकता था, लेकिन जिसको अंदर ईमान की रत्ती हो ना, मालिक ऐसे करम फरमाता है। तो आसमान की तरफ देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गए, चांद 2 टुकड़े। वो हैरान होके उठ के बैठ के, फिर क्या देखते कि चांद जुड़ गया। अब ये उनकी आंखों को जब देखा तो उनके से रहा नहीं गया, वो उतरे और फिर रोज लोगों से पूछा करते थे कि ये पता नहीं क्या माजरा, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा। क्योंकि बात तो हैरान कुन थी, वो जो सदियों से चांद था वो सेम आता जाता था, लेकिन आज तो हैरत होगी, टुकड़े भी हुआ फिर जुड़ भी गया। लोगों से पूछने पे एक जो उनका अपना एक ग्रोह था, ताजरों का, उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगा यार मैंने बड़ा अजीब वाक़या इस तरह रात को देखा था, लेकिन समझ नहीं आई, कोई मुझे जवाब नहीं दे पा रहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये चांद ऐसे नहीं हुआ, एक अरब में चांद चढ़ा है जिसने इस चांद के 2 टुकड़े किए हैं, उस चांद का नाम मोहम्मद है। अब और तजस्सुस बढ़ गई, फौरन सवारी ली जो उसके पास थी और दौड़ पड़े वहां से, चल पड़े वहां से। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, वो देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर यानी खाना काबा के अंदर सहाबा किराम अजमाइन के ग्रुप में हजूम है। कितने लकी लोग थे सहाबा किराम अजमाइन, कितना उन्होंने महबूब को करीब से देखा होगा। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे रतन को दूर से देखा तो फौरन फरमाने लगे आगे हो रतन। तो रतन तो पहले हैरान था और हैरान हो गया कि आपको किसने बताया मैं रतन हूं। फरमाया जिसने मुझे अपना नबी बनाया है उसी ने बताया है, और मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो और हैरान हो गया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रतन तुझे याद है बचपन में तूने मुझे घाटी से पार लगाया था, मैं वही छोटा सा बच्चा हूं, और तूने मुझे उस घाटी से पार लगाया था, आज मैं तुझे दोज़ख की घाटी से पार लगा के जन्नत में ले जाने के लिए बैठा हुआ था। कुर्बान जाऊं, मैं तो रतन पे भी कुर्बान जाऊं, उनके नसीबों पे भी कुर्बान जाऊं। अब देखिए इस आयत मुबारका में उस महबूब से कहलवाया कि कुल आप फरमा दीजिए
کہ اللہ ایک ہے، تاکہ جس کو اتنی زیادہ جو ہے اللہ نے اتنی زیادہ عطائیں فرمائی ہوئی ہیں، اتنی بے مثال سلطانی کے باوجود محبوبہ اگر تو کہے گا نا لا الہ الا اللہ تو کسی حکمران کو مجال نہیں ہوگی وہ اپنی خدائی کا اعلان کر سکے. یعنی ہم نے تمہیں وہ شان رفیع عطا فرمائی کہ سب نبی سب رسول اس جلالت کو دیکھ کے سر جھکا دیتے ہیں. جب تو کہے گا نا محبوبہ لا الہ الا اللہ تو کسی کے اندر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں رہے گی، بلکہ جب ایک بند اتنی اختیارات کے باوجود خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، تو کس کا حق پہنچے گا کہ وہ کسی نبی یا رسول کو خدا ہی تصور کر دے. جب تو لا الہ کہے گا نا کوئی اور کہہ نہ سکے گا. اور پھر اس طرح پوری دنیا کے اندر وہ لا الہ اتنا خوبصورت یہ تصور، یہ خوبصورت احساس، یہ خوبصورت میرا اللہ. جب رسول اللہ کے منہ سے لا الہ کے اعلان ہوا نا تو پھر پوری دنیا ہمارے پاس بھی آ گیا، پوری دنیا کے اوپر چھا گیا. کیونکہ آپ کے جد امجد نے بڑی کوشش کی تھی کہ انہوں نے بھی لوہے کی گر سے، یہ سب کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوہے کی گر سے صنم قدوں میں گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، اور کیا صدا نکلوائی لا الہ الا اللہ. پھر اللہ نے جو چاہا وہ پورا ہو گیا. یہ وہاں سے مکہ سے بطحا کی سنسان وادی سٹنے والی یہ پیاری سی میٹھی سی آواز پوری دنیا پہ غالب آ گئی، اور دین اسلام کا آفتاب کیا طلوع ہوا کہ جتنے باطل مذاہب تھے وہ بے نور ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق اولاد کے آدم کو اپنے رب کا صحیح عرفان ہو گیا. حکم یہ ہوا محبوبہ قل هو اللہ احد، ان پوچھنے والوں کو بتا دو کہ جس معبود کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں نا، جس کی خوبصورت اللہ کی طرف میں تو وہ بلا رہا ہوں نا، وہ تمہارے اندھے بہرے بتوں کی طرح تانبے لکڑی کا نہیں بنا، وہ اللہ ہے. اللہ جو احد ہے، جو یکتا ہے. یکتا ایک ہی کو تو کہتے ہیں نا، جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں. اس اعلان کے ہوتے ہوئے سونے چاندی پتھر لکڑی کے بنے ہوئے معبودوں کی خدائی پر وہ والی ضرب پڑی نا، وہ سارے کے سارے منہ کے بل گر گئے. اب اتنا خوبصورت اللہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اور وہ ایک ہے ہر لحاظ سے، اللہ ایک ہے. اور میں نے اللہ کے لفظ کے ابتدا میں اور انتہا سے ٹکڑے کر کے بھی دکھائے تھے. یعنی اللہ کا جس کا نام نہیں بگڑتا اس کی صفات کیسے بگڑی ہیں، اس کی طاقتوں کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے. کوئی اللہ ایک ہے. پھر اس کے بعد اللہ صمد، اللہ صمد ہے، اللہ صمد ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، جو لوگ اس کا 1,00,000 نکال سکتے ہیں نکالنے، تو آپ روٹین میں خالی اللہ صمد کے ورد رکھیں نا تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اتنی بڑی ذات کا جو ورد رکھتے ہیں اللہ ان کو کتنی شانیں دیتے ہیں. اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد. یعنی ہر چیز میرے اللہ کی محتاج ہے، اور میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، یہ لفظ کتنا جان ہلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ الصمد، لفظ اللہ کے اندر کتنی پاور ہے. پھر لفظ صمد آ گیا. اللہ تو ہمارے سجدوں یہ چیز ساری چیز سب سے بے نیاز ہے، اس کو نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. پھر وہ اللہ کون سا؟ لم یلد ولم یولد، وہ میرا اللہ جس کو نہ کسی نے جنا نہ وہ جنا کہ بس بات ختم ہوگی. اگر ایک جیسے تقابل ادیان میں ایک اللہ کے بارے میں ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹے فلاں فلاں کے تھے، یا جس طرح یہود و نصارہ نے پیغمبروں کو بھی، جیسے حضرت کیا کہتے ہیں یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھے وہ انہوں نے، اور تورات کے جو حمل تھے حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کا فرزند، یعنی حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، اسی طرح جو کیا کہتے ہیں اس کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اور یہ جو سارے غلط تصورات کو بس ختم کر دی. نہیں نہیں نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. یہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں. کیونکہ جو اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے نہ کرے. اب اللہ تو فانی نہیں ہے نا. اللہ اگر ایسا ہوتا کہ باپ بیٹے ہوتے تو پھر تو فنا بھی ہوتی نا.
ایسے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. اللہ نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا نہ وہ جنت گیا، کیونکہ میرا اللہ ازل سے ہے، میرا اللہ ابد تک رہے گا. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہر چیز کو ایک کی چھوٹی سی آیت سے ساری ضرب لگا دی، دماغ چکرا جاتا ہے. مولا تو تیری حکمتیں. پھر اور پیار اللہ پہ آتا ہے. پھر آگے ولم یکن لہو کفوا احد، یعنی وہ کفوا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ قدرت میں، نہ علم میں، نہ حکمت میں، نہ دیگر صفات میں، کوئی اس کا ہم پلا نہیں ہے. کسی بھی پہلو میں، کسی بھی جہت میں، کسی بھی انداز میں اللہ کے ہمسری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. سبھی اس کے بندے، سبھی اس کی مخلوق، سبھی اسی کے ہاں سجدہ ریز ہیں. ہر بندہ اسی کے باتوں کو مانتا ہے. کوئی مان کے جیسے بھی ہے، سارے کے سارے اللہ ہی کو ماننے والے ہیں. یعنی نہ بھی کوئی مانے تو بندے اللہ ہی کے ہیں. تو یہاں ہم تو اللہ کے برابر کسی کو بھی نہیں ٹھہراتے، چاہے کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے نبی کے چاہنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، جو ہر نماز میں قل هو اللہ احد کا اقرار کرنے والے، نہ کافر ہو سکتے نہ مشرک ہو سکتے ہیں. بلکہ وہ ایک حدیث پاک بخاری شریف کے سنا دوں، آپ کو ناز ہوئے گا. انی لا اخشى علیکم، مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں، ان تشرکو، کہ میرے امتیوں تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے. ولیکن اخشى، ہاں مجھے ڈر ہے، ان تنافسو، کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے. اب اتنی بڑی بشارت ہے ہم لوگوں کے لیے، اتنی بڑی بشارت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ محبوب، وہ میرا محبوب جن کو کفار بھی مانتے ہیں کہ وہ میرا نبی سچا صادق امین نبی، یہ وہ اعلان فرما رہا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد تم